ارشاد الشباب، ارشاد الشباب، قدم قدم پہ دھوکہ ہے، جا بجا سراب ہے، مگر ہم اس زمانے میں نوید انقلاب ہے۔ ارشاد الشباب ہم مثل ماہتاب ہے، قدم قدم پہ دھوکہ ہے، جا بجا سراب ہے، مگر ہم اس زمانے میں نوید انقلاب ہے۔ ارشاد الشباب ہم مثل ماہتاب ہے۔ تاریخ اس بات کو یاد رکھے گی کہ چند نوجوان اٹھے تھے جو معاشرے کی ان پریشانیوں کی مرہم بنے، اور انہوں نے اصحاب کہف اور اصحاب الاخدود کی یاد کو زندہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال آپ سب کو اس قابل بنائے کہ آپ ان یادوں کو بھی تازہ کریں، وہ نقوش جو مٹ چکے ہیں ان کو بھی تازہ کریں، اور آپ کے ایک ایک حرف، ایک ایک قدم کو آپ کریے صدقہ جاریہ بنائے، اور اس مشن کو اس شہر میں شروع کرنے والوں کے اوپر رب تعالیٰ کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین وبه نستعین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونك۔ فضیلت مآب علماء کرام، لائق قصت تکریم، سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال کا بے پناہ احسان ہے جس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے جہاں نوشتہ ہدایت قرآن مجید کو نازل کیا ہے، وہاں اس کی روشنی میں تربیت اور تزکیہ کرنے کے لیے کائنات کی سب سے ارفع ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہادی و مرشد بنا کے بھیجا۔ آپ نے جہاں لوگوں کی تربیت اور تزکیہ کیا، آپ نے ارشاد و توجیہ کے جملہ زاویوں کو بڑی خوبصورتی سے نبھایا۔ جن ہستیوں نے آپ کی رفاقت کو پسند کیا، اللہ تعالیٰ نے قیامت کی دیواروں تک ان ہستیوں کے ایمان کو ہر شخص کے لیے میزان اور مقیاس قرار دیا۔ اس بات میں دو رائے نہیں کہ نوجوان کسی قوم کا وہ سرمایہ ہوتے ہیں جس کی حفاظت سے صرف نوجوان ہی نہیں، اس قوم و ملت کی نسل جو ہے وہ محفوظ ہو جاتی ہے۔ اور آپ یہ سن کر بھی حیران ہوں گے کہ دین حنیف اسلام کا بیڑا اٹھانے والے اوائل اسلام میں وہ نوجوان ہی تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند لوگوں سے بیعت لی تھی اور اس بات کا اندیہ دیا تھا
کہ میں مدینے منتقل ہونا چاہوں گا، تو وہاں روایت یہ الفاظ پیش کرتی نظر آتی ہے، ما نعرف هؤلاء الاحداث، یہ کون ہیں جو آپ کے پاس بیٹھے ہیں، یہ نوجوان، ہم ان کو نہیں جانتے۔ تاریخ کی ورق گردانی کرے تو یہ زاویہ بہت آج تو مدھم ہو گیا، لیکن تاریخ زندگی کے جملہ زاویوں میں رہنمائی کرتی ہے کہ اگر کفر کے سرغن نے ابو جہل کو گرایا تو وہ کون تھا؟ معوذ بن عفراء، اور معوذ بن عمرو بن جموح اور معاذ بن عفراء صرف 13 اور 14 سال ان دو نوجوانوں کی عمر تھی۔ ایک الگ بات ہے کہ آج اس مشن سے دور ہونے کی وجہ سے 13 سالہ نوجوان کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ دن میں نمازیں کتنی ہیں اور اس کی رکعتیں کتنی ہیں۔ اس نوجوان کو کھلاڑیوں کے نام اور ان کی جوتیوں کے سائز تو پتہ ہوتے ہیں، لیکن 10 مبشرہ کے نام یاد نہیں ہوتے۔ شاید کسی نے سنا ہوگا کہ وہ 13 سالہ نوجوان ہی تھا، زید بن ثابت، جس کو کاتبین وحی کی صف میں شامل کیا گیا تھا، اور یہ واحد نوجوان ہے، اس قدر یونیک انسان تھے، اس قدر ٹیلنٹڈ تھے، گاڈ گفٹڈ تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد آیا کرتے، ڈیلیگیشنز آتے، عبرانی میں گفتگو کرتے، تو آپ نے فوراً سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا تعلم کتاب الیہود فإنی لا آمنهم علی کتابنا، ان کی زبان سیکھو، مجھے نہیں پتا کہ میں جو قرآنی تعلیمات پیش کرتا ہوں ان کا ٹرانسلیٹر جو ہے وہ صحیح ٹرانسلیٹ کرتا بھی ہے کہ نہیں۔ تو سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صغر سنی کے باوجود فرماتے ہیں فَتَعَلَّمْتُهَا فِي 15 يَوْمًا، میں نے صرف 15 دن میں عبرانی کے رولز اینڈ ریگولیشن سیکھے، اور پھر میں ہی ٹرانسلیٹ کیا کرتا تھا اللہ کے رسول کی بات کو اور ان کی بات کو اللہ کے رسول کی۔ شاید کسی نے سنا ہوگا 14 سال عمر کیا ہوتی ہے، اور 15 سال اور 16 سال عمر کیا ہوتی ہے۔ کیسے لوگ تھے؟ اسلام کی روح جب ان میں پھونکی گئی ہے اور ان کی تربیت اور تزکیے کی نوک پلک درست کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی صلاحیتیں کیسے پیدا کر دی کہ صرف 14 سال عمر۔ عامر بن کلثوم صرف 15 سال عمر، تغلب قبیلے کے سردار بنائے گئے اپنی صلاحیت کے بنیاد۔ آپ کسی 15 سالہ بچے سے آج پوچھیں کہ کسی خاندان کو رن کرنے کے لیے SOPs کیا ہیں، تو صرف اسمائل پاس کرے گا، کچھ نہیں بتا پائے گا۔ وہ کیا رفعت اور بلندی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو عطا کر دی کہ صرف 16 سال عمر ہے۔ ارقم بن ابی الارقم، اس نوجوان نے سب سے پہلے 2 پہاڑوں کے درمیان ایک کونے میں 2.5 مرلے کا مکان وقف کیا۔ جب بھی وحی کا نزول ہوتا تو اسی گھر میں ہی جمع ہو کے صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ قرآنی آیات سنا دیا کرتے۔
یہ 16 سال کیا عمر ہے؟ آج زمانہ 100 سال کی 14 کروٹیں لے چکا ہے، لیکن بڑے بڑے مفسر اور محدث جب ایک نام سنتے ہیں تو ان کی نظریں جھک جاتی ہیں اور ان کی قلمیں لکھتی لکھتی رک جاتی ہیں۔ کس کا نام ہے؟ عبداللہ ابن عباس کا نام۔ 65 سالہ لوگ بھی فتویٰ مانتے تھے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ مانتے۔ یہ 16 سال کیا عمر ہے کہ اللہ عز و جلال نے اس قدر توفیق سے نوازا جو اسلام کے ساتھ مخلص ہو گئے کہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی، انہوں نے آگے بڑھ کے یہ کمان سنبھالی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ سیکورٹی کے مسائل کو میں کنٹرول کروں۔ کیسے نوجوان تھے کہ 15 سالہ نوجوان زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے تلوار کو لہرا کے یہ بتا دیا تھا کہ جوانی کس کو کہتے ہیں، اور آج شاید کہ اس تلوار کو اٹھا کے 100 قدم چلنے والے نوجوان نظر نہیں آتے، جتنی بھاری بھرکم تلوار ہوتی تھی۔ مدینہ طیبہ میں ایک روشن چہرہ جس کو امام مالک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ مدینے کے امام بنے تھے، امام دار الہجرہ، اور ان کی عمر صرف 17 سال تھی۔ عتاب بن اسید جب انہیں گورنر مکہ بنایا گیا ہے تو ان کی عمر کتنی تھی؟ صرف 19 سال عمر تھی۔ محمد بن قاسم کو کون نہیں جانتا؟ محمد بن قاسم نے ہند اور سندھ کو فتح کیا اور اس کی عمر صرف 17 سے 18 سال تھی۔ وہ کیسی تربیت تھی کہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 18 سال، اور بعض نے تو 14 سے 16 سال بھی نقل کی ہے، وہ اسلام کے لشکر کو اللہ کے رسول کی وفات کے بعد غموں سے چور ہونے کے باوجود وہ اسلام کے لشکر کو لے کر روانے ہوئے ہیں اور مینج کر رہے ہیں نوجوان، اور عمر صرف 18 سال۔ تاریخ نے تو یہ لکھا ہے، اور یہ نوجوان یہ روشن چہرے جانتے ہوں گے کہ عبد الرحمن ناصر نے جب اندلس کو فتح کیا تو اس کی عمر 21 سال تھی۔ یورپ نے اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ یہ قسطنطنیہ کو فتح کرنے والا محمد الفاتح، اس کی عمر صرف 22 سال تھی۔ اب اسلام کے اس دائرے میں شامل ہونے والوں کی یہ زندگیوں کا مطالعہ کریں تو اس دھرتی کے اوپر انبیاء کے بعد جو سب سے پاکیزہ شخصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور نائب اور بطور خلیل اللہ نے عطا کیا تو سیدنا ابوبکر صدیق تھے رضی اللہ تعالی۔ 37 سال عمر تھی جو مسلمانوں میں۔ عالمی منڈی میں اور دنیا کے اس نقشے میں امین هذه الامہ، اس امت کے سب سے بڑے دیانتدار کا لقب پانے والے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر صرف 32 سال تھی۔ عالمی منڈی میں تجارت میں ایک نام پیدا کرنے والے تاجر جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عمر 30 سال تھی جب وہ مسلمان، اور وہ ہستی جس کے اسلام لانے کے بعد سیدنا عبداللہ ابن مسعود کہا کرتے تھے ما زلنا اعزہ منذ اسلم عمر، یہ 26 سال کے تھے جب اسلام کی اس نعمت سے سرفراز کیے گئے سیدنا عمر کہ جن کے اسلام کے بعد
سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرما رہے ہیں کہ اس دن سے ہم عزت کے ساتھ زندہ ہیں۔ جس ہستی کو 22 مرتبہ جنت کی بشارت دی گئی ہے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ مسلمان ہوئے تو ان کی عمر صرف 20 سال تھی۔ سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر کا جنازہ پڑھانے والے، کوئی شخص آگے نہیں بڑھتا تھا، لیکن کیا جرت عطا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بڑے بڑے غموں کو برداشت کرنے کے لیے توحید کی وجہ سے اور اللہ پر توکل اور ایمان و ایقان کی وجہ سے ان کے اندر بہادری ایسی تھی کہ جنازہ پھر صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا اور 19 سال کی عمر میں وہ مسلمان ہوئے تھے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگ کہتے ہیں کہ بڑے لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں، چھوٹے لوگ تو بڑی بات نہیں سوچ سکتے۔ یہ 8 سالہ بچے سے اللہ کے رسول نے پوچھا تھا کہ جاؤ ابا سے مشورہ کرو، مسلمان ہو جاؤ۔ تو نے مسکرا کے کہا تھا ان ربی لم یستشر ابی حین خلقنی، میرے رب نے جب مجھے پیدا کیا تو میرے ابا سے مشورہ کر کے پیدا نہیں کیا تھا۔ آج اس کی طرف سے آنے والے پیغام کو قبول کرنے کے لیے ابا کے مشورے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں ان روشن چہروں کو ان کی تاریخ کی چند جھلکیاں پیش کر رہا تھا کہ آپ اس راستے پہ چل نکلے ہیں جس راستے پہ چلنے والوں کی یہ تاریخ ہے۔ یہ اتنا بڑا کمال جو دنیا کے اندر اسلام کا پھلیرا لہرانے کا ان کی قسمت میں اللہ نے لکھا، اس کا سبب کیا تھا؟ کسی بھی معاشرے کے اندر انقلاب پیدا کرنے کے لیے وہی کام کرنا ضروری ہے جو اللہ کے رسول نے کیا۔ لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے اس امت کے آخری لوگ اسی طریقے سے ہی اصلاح کر سکتے ہیں جس طرح پہلے لوگوں نے معاشروں کی اصلاح کی۔ اگر انقلاب کی یہ تمنا سچی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ معاشرے کو اس بات کی ضرورت ہے، تو آپ کا وطن عزیز جہاں بہت ساری نعمتوں سے مدعم اور سرفراز ہے، وہاں آپ کے علم میں ہوگا کہ احصائیات یہ بتاتی ہیں کہ یہ واحد ملک ہے ان تمام ممالک میں سے جہاں نوجوان الایدی العاملہ، ہاتھ پاؤں سے کام کرنے والے 64% نوجوان ہیں۔ ایسے ملک کے اندر اگر منظم طریقے سے اور خطہ مدروسہ کے ساتھ پلاننگ کے ذریعے ان نوجوانوں کو صحیح رخ دیا جائے تو یہ چند ہی سالوں کے اندر پوری امت کی باغ ڈھور بھی جہاں سنبھالیں گے، وہاں سسکتی ہوئی اس امت کا مرہم بن سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ان اصول و ضوابط کو اپنی زندگی کا ویژن بنائیں اور ان کے ویژن میں کلیئرٹی اتنی آ جائے کہ ان کے تھیم پہ کبھی بھی قدغن آئے تو یہ کمپرومائز نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان نوجوانوں کو سب سے پہلا جو اصول دیا تھا وہ ایمانیات کا اصول تھا کہ جب تک اللہ عز و جلال کی معرفت، اللہ عز و جلال پر اعتماد، توکل، یقین و ایقان نہیں ہوتا، اس وقت تک کوئی بھی قوم ترقی کی منازل کو طے کرنا تو دور کی بات، ان کی خواب کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوا کرتے۔ حالت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ بات سمجھا رہے ہیں جو آج بڑوں کو بھی یاد نہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی عمر تھی؟ محمود ابن الربیع کی کتنی عمر تھی؟ 6 سال۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی اور وہ کہتے ہیں مجھے یاد ہے کہ لاڈ سے اللہ کے رسول نے شفقت کرتے ہوئے مج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے صحابی سے بات بھی کی، مسئلہ بھی بتایا اور شفقت بھی دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر پانی بھی پھینکا۔ 6 سال کون سی عمر ہوتی ہے؟ اور عبداللہ ابن عباس کو بٹھا کے سمجھا رہے ہیں، یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک، بچے میں آپ کو کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں، ان باتوں کی حفاظت تم کر لینا، جہاں بھی تم ہوگے اللہ ذو الجلال تیری حفاظت کرے۔ وہ باتیں دیکھنے میں بڑی عام سی ہیں لیکن پورے ایمان کا لب ہے۔ اذا سألت فاسأل اللہ، خودداری تمہارے اندر اتنی ہونی چاہیے کہ جب بھی سوال کرو تو تمہارے مطالبات اور سوالات کا رخ اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب کہیں فکری یا قولی یا عملی یہ زندگی کے کسی زاویے میں کمزوری محسوس کرو تو یہ یقین کر لو اس کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ باقی تو اسباب ہے، باقی تو تدبیر ہے، ان تدبیروں پہ تقدیر ہمیشہ غالب رہتی۔ وَاعْلَمْ لَوْ أَنَّ الْأُمَّةَ اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك۔ ساری کائنات اگر تیرے مخالف ہو جائے گی، تجھے نقصان دینا چاہے، اس وقت تک نقصان نہیں دے سکے گی جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے کیا فرمایا؟ وَاعْلَمْ لَوْ أَنَّ الْأُمَّةَ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ تمہاری جوانی کی رعنائی، تمہارا یہ تازہ خون جو رگوں میں دوڑتا ہوا ہے، تمہاری صلاحیتیں اور تمہارے یہ کر و فر تمہیں کچھ فائدہ نہیں دیں گے۔ ساری دنیا تمہیں نفع دینے کے لیے تیار ہو جائے، نفع نہیں ملے گا جب تک اللہ کا حکم نہیں آئے۔ یہ وہ چند الفاظ تھے جس نے ان نوجوانوں کی کایا پلٹ دی تھی۔ اس لیے صحابی روایت کرتے ہیں، جلسنا حول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتعلمنا الایمان قبل ان تعلمنا القرآن۔ ہم اللہ کے رسول کے پاس بیٹھتے، قرآن ہم نے بعد میں سیکھا، پہلے ایمان سیکھا۔ فتعلمنا القرآن فازددنا ایمانا، پھر ہم نے قرآن سیکھا جس نے ہمارے ایمان کو اور بڑھا دیا۔ اس لیے توحید، ایمانیات، اللہ کی معرفت، جیسا کہ شیخ مکرم بیان کر رہے تھے، یہ آج ہماری پریورٹیز میں سے ویسے ہی نکال دیا گیا، اور یہ دعویٰ قرآن کا ہے، ہمارا نہیں ہے، کہ کائنات کے اندر وہی خطہ سب سے پرامن نظر آئے گا جہاں توحید دنیا میں سب سے زیادہ موجود ہوگی، کیونکہ یہ جو لفظ ہیں الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے انہوں نے شرک کی آمیزش نہیں کی، اللہ نے ان کے لیے امن رکھا ہے۔ ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کے نظریات، ان کے حاشیے تخیلات میں اٹھنے والے جذبات، ان کی زبان سے ادا ہونے والے کلمات، الفاظ، جملے، یہ سینٹنسز، اور ان کے اعمال، یہ جملہ زاویے جو ہیں ان کے پرامن نظر آئیں گے، اور انہی کے معاشروں میں سب سے زیادہ سکون اور وقار اور چین آپ کو نظر آئے۔
اور اگر کسی نے ہدایت یافتہ دیکھنے ہیں تو یہی لوگ ہیں جن کو اللہ عز و جلال نے توحید کی لازوال نعمت سے سرفراز کیا۔ تو آج اس تاریخ کو آپ زندہ کر سکتے ہیں جب آپ توحید پہ اس قدر ثابت قدمی دکھائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، تمہارے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں، تمہیں جلا کے راکھ بنا دیا جائے، شرک کے قریب نہ جانا۔ اور دوسرا اصول جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توفیق سے ان کے ذہنوں میں بھرا تھا کہ زندگی کے ہر زاویے میں آئیڈیل صرف ایک ہی ہستی ہے، صرف ایک ہستی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح مخلوق میں سے ذات کے اعتبار سے وہ بے مثال ہے، وہ اپنی ہر بات کے اعتبار سے بے مثال۔ سنت کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں، کیونکہ ہمارا ایمان بھی ہے، ایقان بھی ہے، نظریہ بھی ہے، اور پھر حقائق اور نتائج پہ نظر رکھنے کے بعد بھی یہ کہنا واجب بھی ہے، فرض بھی ہے اور ذمہ داری بھی ہے، سنت کے مطابق جو عمل نہیں وہ کبھی نہ قبول ہوتا ہے نہ بابرکت ہوتا ہے، نہ کبھی بابرکت ہوتا ہے اور نہ کبھی وہ قبول ہوتا۔ آپ جس مشن کو لے کے چلے ہیں، جس طرح ایک نبی کی سنت کو فالو نہ کیا جائے، کروڑ ہا سجدے بھی کر لیں تو رائے گاہ ہیں دعوت، ارشاد، توجیہ، تبلیغ، تعلیم، تربیت، یہ 1,24,000 پیغمبروں کی مشترکہ سنت ہے، جو تمام انبیاء کی سنت ہے۔ پھر اس کے جو اصول و ضابطے ہیں ان کو سامنے رکھنا، اس کے تحفظات کا خیال رکھنا اور اسی کو ہی فالو کرنا، یہ آپ کی کامیابی کا ایک بہت بڑا امتحان بھی ہوگا، اور سنت کی پابندی آپ کی کامیابی کلیدی کردار ادا کرے گی۔ اور سچ کہا تھا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے، سنت سفینۃ نوح، یہ نوح علیہ السلام کی کشتی نما ہے، من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلک، جو کشتی میں بیٹھا تھا نوح علیہ السلام کی، بچا وہی تھا، باقی سب عبرت بن گئے تھے۔ جو سنت کے مطابق کام کرے گا وہی بچے گا، اس کے اعمال ہی بچیں گے، باقی سب کے سب ہلاک ہو جائیں۔ اور تیسری بات جو میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا، بینگ اے مسلم، آپ کو یہ فخر ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ جو عزت اللہ نے اسلامی اقدار میں رکھی ہے، جو ایٹیکیٹس اور مینرز اسلام نے سکھائے ہیں، دنیا عالم کی آپ تاریخ کو چھان ماریں، آپ کو یہ اقدار ملیں گی نہیں۔ اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آپ سب کو یاد بھی ہونا چاہیے اور ہر وقت آپ کی نظروں کے سامنے ہونا چاہیے، اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، ہم تو ذلیل ترین لوگ تھے، ہمیں تو عزت اسلام نے دی۔ پتھر دیکھتے سجدہ کرتے، بڑا پتھر دیکھتے اس کو صاف کرتے، اس کے سامنے جھک جاتے، اس سے بڑا پتھر دیکھتے بکری کا دودھ اس پہ ڈالتے، اس کو رب بنا لیتے۔ ہمیں عزت دی ہے تو اسلام نے، وَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّةَ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللَّهُ بِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ۔ اگر ہم نے اسلام کو اور اسلامی اقدار کو چھوڑ دیا، جس طرح عزت دی ہے اللہ نے، وہ ہمیں دوبارہ ذلیل کرنے پر بھی قادر ہے۔ اس پہ آپ کبھی بھی تنازل نہ کریں۔ اسلامی جو سویلائزیشن ہے، جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہیں، اس سے بڑی کوئی سویلائزیشن نہیں، کوالٹی اس سے بڑی کوئی نہیں ہے۔ یہ چند دن کی چمک دمک یہ کبھی حقیقت کا روپ نہیں دھار سکتی،
یہی وجہ ہے کہ آج 7.5 ارب لوگ ہیں، کچھ 6 ارب کافر ہیں۔ وہ 6 ارب کافر ان 1.5 ارب مسلمانوں سے نہیں ڈرتے، ان مسلمانوں سے وہ چند لوگوں سے ڈرتے ہیں جن کے بارے میں حدیث نے کہا تھا لا تزال امتی، میری امت میں سے لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق حتی یأتی امر اللہ، میری امت کا ایک ایسا گروہ ہوگا جو حق پہ قائم ہوگا، لا یضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، ساری دنیا بھی اس کی مخالفت کر لے تو یہ نوجوان، یہ طائفہ منصورہ، یہ طائفہ ناجیہ، ان کا کوئی نقصان نہیں۔ اس لیے ہر شخص ابن الوقت بنتا ہے، اپنے نظریات چینج کرتا ہے، اپنے ایس او پیز چینج کرتا ہے، لیکن کتاب و سنت کے منہج اختیار کرنے والے وہ ابن الوقت نہیں ہوتے، وہ زندگی کے ہر زاویے میں آپ کو ایک ہی بات کرتے نظر آئے۔ وہ 1400 سال کی تاریخ میں آپ کو اس طرح بارز نظر آئیں گے کہ ان کو اگر 18,000 کوڑے بھی لگے ہیں تو امام احمد بن حنبل نے کہا ہے قرآن اللہ کی کلام مخلوق نہیں ہے، جو ہمت ہے کر لیں۔ 3 مرتبہ سلاجقہ نے امام ابن تیمیہ کو جیل میں ڈالا اور آخری مرتبہ بھی ان کا جنازہ جیل سے ہی اٹھا تھا۔ 81 مرتبہ قرآن مجید پڑھا اور آخری مرتبہ جب قرآن پڑھ رہے تھے، جب اس آیت پہ پہنچے فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اور ان کی روح پرواز کر۔ اس منہج پہ چلنے والوں کا خاتمہ بھی پھر قرآن و سنت پہ ہوتا ہے۔ امام ابو ذر رازی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا، جب ان کا آخری وقت آیا ہے تو منذر بن شازان، ابن وارہ اور امام ابو حاتم الرازی تینوں ہی محدث اور حدیث میں عالم ہیں، کہا کہ حدیث کا مسئلہ ہے کہ لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، جو قریب المرگ ہو اسے کلمہ پڑھانا چاہیے، تو کیا کریں؟ اتنا بڑا محدث، 7 لاکھ حدیثوں کا حافظ ہے، اس کو کیسے کہیں؟ اور ان کی آنکھیں بند۔ تینوں نے مشورہ کیا کہ وہ حدیث پڑھتے ہیں ان کو یاد آ جائے گی۔ ایک نے پڑھنا شروع کیا، حدثنا ابو عاصم حدثنا عبد الحمید بن جعفر عن صالح عن صالح عن صالح، جان بوجھ کے رک گئے۔ دوسرے محدث کہتے ہیں رکو میں اس حدیث کو پورا کرتا ہوں۔ حدثنا بندار قال حدثنا عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی عن صالح بن ابی، ابھی اتنے لفظ بولے تھے، انہوں نے آنکھیں کھولی، کہتے اجلسونی، مجھے بٹھاؤ، کہتے یہ حدیث میں نے آپ کو سناؤں۔ وہ محدث جس نے زندگی گزاری تھی سنت پر، بیٹھ کے کہتے ہیں حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی عریب عن كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، اتنے لفظ بولے، مسکرائے اور اللہ کے پاس چلے۔ لکھاری لکھتے ہیں کہ جس طرح فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام جب ان کی موت کا وقت آیا تو مسکرا رہی تھی، لوگ کہتے تھے یہ دیکھو دیوانی ہے۔ امام ابن کثیر روایت لے کے آئے ہیں کہ انہوں نے دعا کی تھی ربی ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، یا اللہ جنت میں اپنے پاس میرا گھر بنا۔ میں صدارتی محل چھوڑ رہی ہوں، 4000 غلام آنکھوں کے اشارے سے، اشارہ ابرو سے ہر کام کرنے کے لیے تیار تھے، میں چھوڑ رہی ہوں، جنت میں اپنے پاس میرا گھر بنا۔ جب روح نکلنے لگی اللہ نے فکشف اللہ
سترہا، اس گھر کے پردے کو پیچھے ہٹایا اور وہ گھر دکھایا جس پر مسکرائی اور ان کی روح پرواز کی۔ تو یہاں بھی امام ابو ذر رازی رحمۃ اللہ علیہ دخل الجنہ کے لفظ نہیں کہے، مسکرائے ہیں۔ اللہ سے امید ہے کہ اللہ نے وہ جنت دکھا دی ہو۔ اس مشن کو کامیاب کرنے کے لیے یہ جو جوانی کی طاقت ہے، اس کا رخ ہر وقت آپ کی نظر میں رہنا چاہیے۔ اس کی پیوریفیکیشن کے لیے، اس کی بیوٹیفیکیشن کے لیے، اس کی ریفائننگ کے لیے اسٹرگل جو آپ کی ہونی چاہیے، وہ ایکسیلنس کے درجے پہ جانے کے لیے جب تک آپ مستقل بنیادوں کے ساتھ علماء راسخین کے ساتھ نہیں جڑیں گے، بار بار ان سے اپنی آراء کو پالش نہیں کروائیں گے، اپنی نظریات پیش کر کے ان کا رخ متعین نہیں کریں گے، تو دنیا میں جتنے بھی فتنے آئے ہیں وہ ذہین لوگوں کی وجہ سے آئے۔ جو کنزے نہ ہوتا اس کو تو اپنی بھی ہوش نہیں ہوتی۔ اس ذہن کا رخ دینے کے لیے عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کی بات یاد رکھیے گا۔ وہ کہتے ہیں اس کوفے کی مسجد میں نے انصار کے 120 صحابہ دیکھے، انصاری، کہ جس سے بھی سوال کیا جاتا وہ کہتے نہیں بھائی وہ مجھ سے زیادہ جانتا، مجھ سے پوچھتے، کہتے نہیں بھائی آپ اس سے پوچھتے، مجھ سے زیادہ نہیں۔ 120 لوگوں سے گھومتا ہوا مسئلہ پھر بھی پہلے کے پاس آ جاتا۔ ڈرتے تھے کہ میری زبان سے نکلتے ہوئے الفاظ سے کوئی فتنہ نہ بنے، ان الفاظ سے کوئی اسلام کی صحیح ترجمانی نہ ہوئی تو میں ذمہ دار ہوں گا، اسلام کا چہرہ مسخ نہ ہو، اسلامی تعلیمات پہ کوئی قدغن نہ آ جائے۔ جب آپ کا یہ ذہن بنے گا تو پھر یاد رکھیے گا دنیا یاد کرے گی کہ کچھ نوجوان اٹھے تھے جنہوں نے اصحاب کہف کی یاد کو زندہ کر دیا تھا۔ پھر وہ لوگ کہیں گے کہ جب ایک بستی سے گزرتے ہوئے نوجوان جا رہے تھے تو لکھنے والا لکھتا ہے کوکبۃ من الناس، چہرے یوں چمک رہے تھے جیسے ستارے ہوتے ہیں۔ پوچھا من ہؤلاء، یہ کون ہیں؟ کہنے والے نے کہا اصحاب شعبہ، یہ محدث شعبہ بن حجاج کے پاس جا رہے ہیں۔ کہتے من شعبہ، یہ شعبہ کون ہے؟ کہا یہ محدث ہے۔ کہتے محدث کس کو کہتے ہیں؟ کہا الذی یحدث الحدیث، جو حدیث پڑھائے وہ بھی چل پڑے۔ اور یہ قعنبی کا قصہ آپ نے سنا ہوگا، یہ وہی امام قعنبی ہیں جن کو آج محدث کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ خنجر لگایا ہوتا، جیسے رستوں میں آج نوجوان کھڑے ہیں یہی کیفیت تھی، جا کے کہتے ہیں یا محدث، حدث نے، او محدث مجھے بھی حدیث سناؤ۔ انہوں نے دیکھا میں لست ممن تحدث، آپ اس لائق نہیں ہو کہ آپ کو حدیث سنائی دے۔ کہا اچھا، خنجر نکالا، لتحدثننی او لاطعنن فی رأسک، سناتے ہو حدیث کے سر کھول دو۔ کمال کی ذہنیت ان لوگوں کی۔ امام شعبہ نے سند پڑھی اور سند پڑھ کے کیا کہتے ہیں؟ حدثنی ربعی، اور کرتے کرتے اللہ کے رسول کا فرمان ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تیرے اندر حیا نہ ہو تو جو چاہے کر لو۔ فوراً خنجر پھینکا، کہا کیا کروں؟ غسل کیا، توبہ کی، حدیث پڑھنے لگ گئے اور آج محدثین کی صف میں کھڑے ہیں۔ تاریخ اس بات کو یاد رکھے گی کہ چند نوجوان اٹھے تھے جو معاشرے کی ان پریشانیوں کی مرہم بنے، اور انہوں نے اصحاب کہف اور اصحاب الاخدود کی یاد کو زندہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جلال آپ سب کو اس قابل بنائے کہ آپ ان یادوں کو بھی تازہ کریں، وہ نقوش جو مٹ چکے ہیں ان کو بھی تازہ کریں، اور آپ کے ایک ایک حرف، ایک ایک قدم کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور اس مشن کو اس شہر میں شروع کرنے والوں کے اوپر رب تعالیٰ کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے، اور جتنے بھی یہاں موجود ہیں مالک الملک اسی طرح ان کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے، اپنے والدین کے ساتھ اور اپنی اولادوں کے ساتھ، اور اپنے محبوب کی رفاقت اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔